برسات اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ انسانوں کی طرح پکشیوں کو بھی برسات کا موسم بہت پسند ہے۔ رانو چڑیا اپنے گھر کے باہر آسمان میں کالے بادل دیکھتی ہے تو فوراً اڑتی ہے اور اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے۔ دوستوں، موسم کے مطابق بارش کا امکان ہے۔ ہمیں بارش سے پہلے بھوجن جمع کرنا پڑے گا۔ ہاں رانو، تم صحیح کہہ رہی ہو، چلو بھوجن ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ اس پر کبوتر کہتا ہے، چلو کالو کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ نہ بھئی نہ، میں نہیں جا رہی، وہ دونوں موقع دیکھ کر مجھے تنگ کرتے ہیں۔ وہ ہمارا پرانا دوست ہے، ورنہ اس برسات میں وہ پھر بھوکا رہے گا اور پھر مجھ سے مانگے گا۔ میں اور رانو بھوجن ڈھونڈنے جاتے ہیں، تم کالو کو ساتھ لے کر آ جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کالو کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ پھر رانو اور ہریالی طوطی بھوجن ڈھونڈنے اور کبوتر کالو کی طرف جاتا ہے۔ رکو، ذرا رکو، کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ کیا ہوا گندی آنکھوں والے کبوتر؟ اوہو سوری نہیں، خوبصورت آنکھیں والے، مجھے کالو سے کام ہے۔ پھر کبوتر کالو کوے کے گھر آتا ہے۔ کالو، برسات ہونے والی ہے، چلو بھوجن ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ چل جا یہاں سے گندی شکل والے، اب میں تمہارے ساتھ بھوجن ڈھونڈنے جاؤں گا۔ کالو، میں نے تو دوستی کے ناطے تمہیں کہا کہ کہیں تم بھوکے نہ رہ جاؤ۔ اے موٹی آنکھ والے بدصورت کبوتر، ہماری فکر مت کرو اور چلتے بنو یہاں سے۔ پھر کبوتر وہاں سے بنا کچھ کہے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا کبوتر بھائی، کالو بھائی نہیں آئے؟ انہوں نے میری بہت بے عزتی کی ہے، اب وہ مجھ سے بھوجن مانگیں گے تو میں بالکل بھی نہیں دوں گا۔ یہاں بہت آنا ہے، چلو ہم گھر لے کے جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں اپنے لیے بھوجن لے آتے ہیں۔ کالو، ہم کیا کریں گے؟ تم فکر نہ کرو، ہم کسی نہ کسی کا بھوجن چوری کر لیں۔ ماں، شکر ہے آپ آ گئی، بادل کی آواز سے ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہاں بیٹی، برسات سے پہلے ہمیں کچھ جمع کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ ماں، مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پینے چلتے ہیں۔ ہاں، برسات سے پہلے ہم ندی سے پانی پی آتے ہیں۔ پھر رانو چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر پانی پینے جاتی ہے اور کالو ایک درخت کے پیچھے چھپا انہیں دیکھتا ہے۔ کالو رانو چڑیا کے گھر میں ایک چھید کر دیتا ہے اور اس پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، برسات شروع ہوتی ہے۔ رانو اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر آرام سے سو رہی ہوتی ہے۔ کالو، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ تم ذرا رکو، میں ابھی رانو کے گھر سے کھانا چوری کر کے لاتا ہوں۔ اور کالو رانو چڑیا کے گھر کی طرف جاتا ہے اور پتہ ہٹا کر اس چھید کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر ایک میٹھا سیب پڑا ہوتا ہے۔ کالو سیب چرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کالو، کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ نہیں گوری، وہ سب سو رہے تھے۔ واہ میرے شیر، پھر دونوں سیب کھانے لگ جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا سیب نہ پا کر اپنے بچوں سے پوچھتی ہے، بچوں، یہاں سیب پڑا ہوا تھا، تم دونوں نے کھایا ہے؟ اس پر دونوں بچے کہتے ہیں، نہیں ماں، ہم نے نہیں کھایا ہے۔ اتنے میں رانو کی بیٹی کی نظر اس چھید پر پڑتی ہے۔ ماں، وہ دیکھو، اوپر چھید ہے اور کسی نے اس پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، یہ مجھے ان دشت کووں کا کام لگتا ہے جو دن بھر خود کچھ نہیں کرتے اور ہماری محنت سے جمع کیا ہوا بھوجن
चोरी करके ले जाते हैं। आने दो, आज मैं इनका इंतज़ाम करती हूँ। अगली रात गौरी कालू से कहती है, कालू आज मैं जाऊंगी भोजन लेने। हाँ ठीक है गौरी, पर ध्यान से, तुम ऊपर से पत्ता हटा लेना और वापस पत्ता इस छेद पर रख देना ताकि किसी को शक ना हो। फिर गौरी कभी रानू के घर की तरफ जाती है। वहाँ रानू चिड़िया पहले से तैयार बैठी थी। इसने एक रॉड चूल्हे पर रखकर गर्म किया हुआ था। गौरी कभी पत्ता हटाकर घर के अंदर जाती है और जैसे ही सैफ चोरी करने लगती है, पीछे से रानू इसकी पूंछ पर गर्म रॉड रख देती है, जिस पर गौरी चीखती है, हाय मैं मर गई मैं। फिर घरों की चोरी। इतनी मेहनत से हम भोजन जमा करते हैं, कालू मुझे बचाओ। और गौरी मुश्किल से बचाकर वहाँ से चली जाती है। रानू और इसके बच्चे बहुत हंसते हैं और इत्मीनान का सांस लेते हैं। चल चल चलती बनो यहाँ से। मैं तुम्हें सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं लाया। तुमने आज तक मुझे कौन सी खुशी दी है? कालू, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं माँ नहीं बन सकी? कालू और गौरी की शादी को कई साल हो गए थे, पर गौरी ने अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया था। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। इतना कहकर कालू घर से बाहर चला जाता है। गौरी कभी भी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, कालू मुझे रोज सुनाता है और घर से निकालने की धमकी देता है। मुझे लगता है वो जल्द ही दूसरी शादी करेगा। बेटी, ये तो वाकई बुरी खबर है। मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा देती हूँ। यूँ कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे, फिर बाद में देखेंगे। माँ, एक न एक दिन तो कालू को पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ दिन आराम से गुजर तो जाएंगे, फिर सोचते हैं। और यूँ गौरी प्लास्टिक का अंडा लेकर घर चली जाती है। गौरी इसे अपने घोंसले में रख देती है। शाम को जब कालू आता है तो गौरी इसे कहती है, कालू देखो मैंने आज अंडा दिया है। मैं ना कहती थी कि मैं एक दिन माँ जरूर बनूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। मैं पिता बन गया। मैं एक अंडे का पिता बन गया। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। फिर कालू जाकर मिठाई खरीदता है और सब में बांट देता है। कालू गौरी को इस दिन के बाद से अच्छे से खाना खिलाता और कभी कभी मीठे मीठे फल भी लेकर आता था। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। गौरी, आज 15 दिन हो गए, इस अंडे में से बच्चा नहीं निकला। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं अपनी माँ से पूछकर बताती हूँ। मैं रानू चिड़िया से पूछ लेता हूँ। फिर कालू रानू चिड़िया के पास चला जाता है। रानू बहन, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है और आज 15 दिन हो गए। क्या तुम्हें पता है कि कितने दिन में अंडे से बच्चा निकलता है? कालू भाई, 15 दिन तो बहुत है। कौवों के अंडे में से केवल 9 दिन में ही बच्चा बाहर आ जाता है। आप अंडा और गौरी को बुलबुल डॉक्टर को दिखा दे, कहीं अंडा खराब ना हो। ये सुनकर कालू उदास हो जाता है। गौरी, चलो डॉक्टर के पास। ये सुनकर गौरी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि आज तो पकड़ी जाऊंगी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बुलबुल डॉक्टर के पास। वो देखकर बताएगी कि असल क्या बात है। फिर कालू गौरी कौवी और अंडा बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। आप बाहर जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल पक्षी ही अलाउड है। गौरी, ये क्या है? ये तो प्लास्टिक का अंडा है, क्या इसमें से भी भला बच्चा बाहर निकलेगा? गौरी रोने लग जाती है। वो मुझे रोज सुनाता
اور بانجھ بانجھ کہتا تھا، میری ماں نے مجھے یہ پائے بتایا، آپ پلیز میرے پتی کو نہ بتائیں ورنہ وہ مجھے ابھی اپنے گھر سے نکال دے گا۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ پہاڑوں پر ایک اکیڈمی ہے، وہاں انڈے ملتے ہیں، جو پکشی مر جاتی ہے یا جس کے انڈے زیادہ ہوتے ہیں وہ وہاں جمع کر لیتے ہیں، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے انڈا لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر گوری کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ پھر کالو اور گوری کوی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر باقی ہے اس میں سے بچے نکلنے میں۔ اچھا، تم آرام کرو، میں ذرا دوستوں سے مل کر آتا ہوں۔ اور یوں کالو گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ گوری کوی بھی پہاڑوں پر انڈا لینے چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو تمہیں انڈا چاہیے؟ ہاں، میں اس انڈے کا اپنے انڈے کی طرح دھیان رکھوں گی۔ یہ لو، یہ ایک کوے کا انڈا ہے، اس کی ماں پچھلی بارش میں مر گئی تھی۔ پھر گوری انڈا لے کر گھر آ جاتی ہے اور پلاسٹک کا انڈا باہر پھینک دیتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں سے کوے کا بیٹا باہر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر کالو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا۔ میں نہ کہتی تھی کہ دیکھنا ایک نہ ایک دن ہماری جھولی ضرور پڑے گی۔ اور یوں گوری اس راز کو راز ہی رکھتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔